تمام قسم دی حمد و ثنا بریانی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک اللہ واسطے میں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام کے لائق معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ تے اربع کی دعوتہ ایک مقام ہے عرب اللہ و سما کرو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں کے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب اللہ و سما سنان تو بعد اور میرے سمیت جتنے دوستوں احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال سخت گرمی کے اندر تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے تو صحباب میرے تو قبل بھی کتاب سماعت فرما چکے اور میں گناہگار بھی دو چار گزارشات کراں گا دعا ہے اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے ہر کوئی انسان جڑا کلمہ کو ہے سرکاری مدینہ کا نام لین والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کوئی بھی انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں یعنی جڑا اپنے آپ کو مسلمان تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ وہ بندہ قائد ہے اللہ اور رسول کی قائد دے کسی بھی دینی امور دے اندر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں کہ جو دل کرے انہوں دین بڑھا دے جو دل کرے غلط کرے جو دل کرے صحیح کرے صحیح وہ ہے جو سرکار مدینہ نے دسے عورت وہ ہے جنہوں سرکار مدینہ نے عورت قرار دیتے یعنی مسلمان عربی زبان سے اس اٹھنو مسلمان نے جدی لگام ہوتے مالک دے ہاتھ سے ہوئے وہ جتے کھڑا کرے کھڑا ہو جائے جتے بٹھائے بیٹھ جائے اس اٹھنو آدھے مسلم اور مسلمان کو مسلمان تانا دینے کے لیے لگام اللہ تو رسول دے ہاتھ سے جتے سرکار مدینہ کہنے بہ جاتے بہ جائے جتے کھڑا کر کھڑا ہو جائے انہوں مسلمان آدھے
یعنی جڑا بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بندہ مسلمان نہیں، جڑا بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے سرکار مدینہ دا وہ غلام نہیں ہے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں لوگوں کی تربیت فرمائی صحابہ اکرام صحابیات، انہوں نے چھوٹے تو چھوٹے کام کے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کی، اور اس نے بڑے بڑے کام اپنی مرضی نال کرنے ہیں، تو پھر آنے ساڈے تے مسلمانی دا لیبل فٹ رکھو یہ چکیا دے نا کیونکہ اسی بڑے پکے مسلمان ہونے ہیں، یہ مسلمانی دی سٹیمپ لگی رہنی چاہیے، بس سٹیمپ لگی رہے جو اسی مرضی کریے، کیونکہ ساڈے ہاں تے مسلمان دی تعریف ہی ہے نا، جڑا ماشاءاللہ سال بعد عید پڑھدا ہوندا مینوں بھی مسلمان ہی آکھو، اور جڑا بندہ رمضان سے مسجد آیا ہوندا مینوں بھی مسلمان کہو، جڑا کدی کسی جنازے نال رلدا ہوندا میرے تے بھی مسلمانی دی سٹیمپ قائم رکھو، میں بھی پکا مسلمان ہاں، مسجد نال تعلق ہو یا نہ ہو، حضرت توجہ کرنا۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد دے اندر مسند احمد دے اندر وعن اسماء بنت ابی بکر قدمت علی امی وہی مشرکۃ، حضرت اسماء بنت ابی بکر آندیاں نے میری ماں مینوں ملن واسطے آئی ہے، میرے گھر تشریف لے کر کے آئی ہے، اور میری ماں مشرکہ عورت ہے سی، انہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا، جدوں میری ماں میرے گھر تشریف لے کے آئی ہے میرے دل سے خیال گزریا ہے تے میری ماں پر مشرکہ عورت پتہ نہیں یہ میرا چنگا سلوک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، فاستفتیت رسول اللہ، ابھی میں اپنی ماں نو گھر پایا تے میں سرکار مدینہ دی خدمت سے آ گئی، اور آ کر کے میں نبی پاک کو یہ مسئلہ پوچھے آئے، میں آقا فقلت یا رسول اللہ قدمت علی امی وہی راکبۃ، میں آقا اللہ دے نبی جی میری ماں آئی ہے مینوں ملن نہیں آئی ہے، میرے کو چنگا حسن سلوک چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، پیار چاہتی ہے، سیدھا رہنی چاہتی، ابا اصل امی آدھی اللہ دے نبی جی میں اپنی ماں نال چنگا سلوک کراں کہ نہ کراں، میں ماں دی عزت کراں کہ نہ کراں، ماں دی تکریم کراں کہ نہ کراں، کیونکہ مشرکہ عورت ہے انہیں تے تہاڈا کلمہ بھی نہیں پڑھیا، سچی ماں ہے نا انہیں نال اتنا سلوک بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا، سرکار کو آ کے پوچھے، سرکار دی مرضی پوچھی اللہ دے نبی جی اندر چنگا سلوک کرائیں یا نہ کرائیں، ماں تو بڑا کڑا رشتہ ہے بھائی، یہ تو سنتے رہتے ہیں نا کہ من احق بحسن صحابتی قال امک ثم من قال امک ثم من قال امک، نبی بانا کہ سب تو تیرے حسن سلوک دی حقدار تیری ماں ہے، لیکن عورت نبی پاک کو پوچھنا آئی تے ماں تو بڑا دا رشتہ کوئی نہیں تھا، تے میں ماں نال حسن سلوک اپنی مرضی نال نہیں کیتا، اور سارے پاکستان کے اندر کتنے غلط کام نے جڑے لوگ رشتے داروں کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، برادری کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، بڑیاں کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، چودھریاں کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، سرداراں کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، کتنے غلط کام نے شریعت کے اندر صرف جڑے برادری بیس تے انہاں نوں جائز سمجھا جاتا ہے، اور انہیں ماں نال انہاں سلوک نہیں کیتا، اسی برادری پیچھے لگ کے جائز کرتے ہیں، تو دور نہ جاؤ، میں مثال دینا، فار ایگزامپل بندہ مر جائے بہت ہو گیا نا بندہ، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، جڑا آئے گا آگے دعا کرو، نہیں کیوں دعا کرو بھائی، بڑے بڑے توحید پرست بھی کہیں تو کسی کا ڈر تو ہاتھ چک دینا، بھائی اتنا کہ اللہ نے سینس دیتا ہے نا، دماغ دیتا ہے، کوئی غلط بندہ کر رہے ہوتے پیچھے تجھے غلط کرو کیوں،
ہاتھ چکنا تو سنت یہ ہاتھ چکن نو دعا سمجھتے ہیں لوگ. چلو میرے ایک گل دسو مسجد سے آئی کہ نہیں آئی؟ مسجد سے آن کی دعا ہے نا، اتنے بھی انجی کرا کرو اللہ مفتاحی نواب رحمت کا چال مسیح اتنے کیوں نہیں ہاتھ چکتے؟ جو دعا کا مانا ہاتھ چکنا ہی ہے. واش روم جان کی دعا ہے نا، لیٹرین جان کی، اتنے بھی کھڑے ہو جا کرو اللہ میں نیوز بھی کرنا الخبث والخبائث. اگر دعا کا مانا ہاتھ ہی چکنا ہے تو اتنے بھی چکیا کرو نا. بیوی کے کول جان کی دعا ہے کہ نہیں؟ ڈاکہ کرو اللہ ایک منٹ میں دعا کرنا، اتنے شروع ہو جا کرو دعا، ہاتھ چکیا کرو نا. جو دعا کا مانا ہی ہاتھ چکنا ہے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے سرکار مدینہ میں کو بتا فوت ہو جائے اپنی تذکیت کس طرح کرنی ہے، ادھر افسوس کس طرح کرنا ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. نبی پاک نے کہا دعا پڑھ دو ویسے ہی پڑھ دو، ہاتھ چکن کی لوڑ ہی نہیں. چلو نبی پاک نے آ کے امام مالک امام شافعی وہاں چلو تو نہیں عربی کے دعا آتی تو پنجابی جی آپ اپنی زبان سے بھی اللہ تعالی پھر جنت دے، اللہ نے مقام بلند کرے، اللہ کی عمر نور لمنوں کو رکھے. اس کے سارا کام ہے اپنی مرضی کا. میں تا کہہ رہا کہ اس عورت نے اتنی بھی اپنی مرضی نہیں کی تھی، اور تجھے سارا سسٹم ہی اپنی مرضی کا ہے. دلیل کوئی چاہیے، کوئی دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کر. اچھا ایک اور مثال دینا میں، روزے نیڑے گئے روزے. اچھا روزے میں صبح صبح دیکھو کوئی ایسی مسجد دکھاؤ، ساری مسیحتیں میں غصہ نہ کرنا. روزے دار اللہ کے پیارے اٹھ جو 2 گھنٹے رہ گئے، 1 گھنٹہ رہ گیا، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. یہ کیا دلیل ہے اس کام کی؟ کیوں اناؤنسمنٹ کرتے ہو کہ لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. کیا کئی بندے مولوی نہیں دیکھو جی لان ہوتا لوگوں کو ذرا پتہ لگ جاتا. نبی پاک کے دور کے سپیکر ہی نہیں سن تو پھر کیسے پتہ لگتا سی؟ نبی پاک نے سے بخاری نے فرمایا، نبی پاک اندر حضرت بلال اذان دے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ کھاؤ پیو. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم اذان جو کھانا پینا بند کر دیو. اوتھے اذان دا سٹارٹ بھی کھانے دے تے اذان دا اینڈ بھی کھانا یعنی کھانے دا اینڈ بھی اذان تے، کھانے دا سٹارٹ بھی اذان تے. اور یہ نواز نے اپنی مرضی دین کے اندر سعودیہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سارے کو مدینے لے جائے. مسجد نبی نے کبھی اعلان سنے ہیں؟ بیت اللہ نے کبھی اعلان سنے ہیں؟ پورے سعودیہ نے کبھی اعلان سنے ہیں؟ یہ دین سے اپنی مرضی اسٹارٹ ہونا پورے پاکستان جو صبح جب تڑی لوگ کھاتی. میں آخر چلو یار تاری اپنی مرضی صحیح تھی کرو اپنی مرضی، پر جب مرضی کرنی ہوتی ایس کو ٹائم کریا کرو. آپ 5 بجے سپیکر کے بیاہ کرو، جب بندہ کی بھوک بھی سکی ہوتی وہ اعلان کرا کرو کہ روزے دارو حوصلہ کرو، آدھا گھنٹہ رہ گیا. جب بندے کو سکون ہوتا ہے کہ روزے دارو حوصلہ کرو 15 منٹ رہ گئے. اعلان تو ہوں لوڑ ہے نا شام ویلے، ادو تھی کبھی کیتا نہیں اعلان تو سویرے تو بابر پائی. یہ آدھے کہ دین سے اپنی مرضی ایڈ کرنا، اور دین سے کسی کی مرضی روا نہیں ہے. چاہے کوئی معاملہ کوئی بھی ہے، روزے کا معاملہ ہے، فوتگی کا معاملہ ہے. سارے پنڈ نا پورا ڈوگرا کا پنڈ نہ اتنے جدو بھی بہت پنڈ آدھے جنازہ پڑھا دو، اتنے بھی کئی بندے نعرے لان والے ہوتے ماڑا میت کے نیڑے ہوئے کلمہ شہادت کلمہ شہادت. کئی بار میں کسی کو پھاڑ کے سنا میں قرآن سنا کلمہ شہادت تو ویکھی جاتا کلمہ شہادت کا ریکڈ ہے. میں تو نعرے لگنے لانا پہ تو سنا نا کلمہ شہادت. وہ ایک دن میں آخیا بھی اصل تے حدیث سے پڑھے ہیں سرکار نے جنازے نال آواز اونچی بلند کرنا منع ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جنازے نال آواز اونچی کرنا منع ہے. کہ نعرے لانے کی تو جائز ہو گئے بھائی. یہ پھر کی ہے میں تسی تک میرا نام بدنام کر دے
افا اسلو امی، اللہ دے نبی جی میں ماں نال اس نے سلوک کراں کہ نہ، تے سرکار نے جدوں گل مکمل سنی ہے سرکار نے قال نعم، ہاں تو ماں نال حسن سلوک کر سلی امہ کے، نبی پاک نے تیری ماں ہے بھاواں مشرکہ ہے او دی عزت کر، توقیر کر، حسن سلوک کر، کھانا کھوا، محبت کر تے پیار کر، لیکن انہیں اینے کام دے اندر بھی اپنی مرضی نو ایڈ نہیں کیتا۔ ساڈے لوگاں نے مولوی جی یہ سوال ہی مکہ دا، اسی سارے دعا سواب نہیں کرنے ہیں کہ سارے سواب ہے، میں سارے سواب دا منکر کون ہے وہاں میرے سامنے کھڑا کرنا، میں میرے نہ کسی لفظ کے مطابق سرکار نے جڑے سارے سواب دسے نے کو 13-14 بنتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی سارے سراب فری نہیں ہے، فری نہیں ہے، پیسے لگتے ہیں۔ اتنے پاکستان کے فری آ گئے، اتنے ماں پہ وہ سارے صاحب کہتے ہیں شیخا طرح کو غصہ نہ کرے، وہ شیخ گیا نا ہوٹل تو روٹیاں لین، وہ روٹیاں لے کے ٹرے ایک روٹی ہوتی بات سی تو وہ کتے نے روٹی کھینچ لی، وہ شیخ سے تو پتا بڑے کنجوس بندے وہ کتے کے پیچھے بھاگ گئے، یہ روٹی لے کے جائے پیچھے، کتا آگے آگے تے شیخ مگر انہوں نے بڑی جھوٹ لائی اور کتا بڑے جانا سی، جب انہوں نے دیکھا نا کتا نہیں بڑے جانا چلو ابا جی کو سارے سواب کر دیں، اسی تو مگروں یہو جہے سارے سواب کرتے ہیں، شیخا والا سارے سواب۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا مسجد بنانا اصالے ثواب ہے، اگر کسی نے مسجد کو جگہ دیتی مرم تک کہ اصالے ثواب ہے، نلکا لوانا اصالے ثواب ہے، مسافر خانہ بنا دو دھوپ لگتی مسافر کھڑا ہوئے گا اصالے ثواب ہے، امام کائنات محمد رسول قرآن رکھ دو مسجد کے اندر اصالے ثواب ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کے حصہ لے لو اصالے ثواب ہے، ان سارے اصالے ثوابوں کے بعد ہی پیسے لگتے فری والا کوئی اتنے سارے انہوں نے سارے ثواب سارے ثواب جو اگر سارے مولویاں سپرد کیتا مولوی تسی اگے پہنچا دیو، میں سر ساڈا بجایا نلے تے توڑ ہی اپنے دا ساڈا بجایا رکھا نہیں ڈاکٹر تسی سانو آندے مولوی جی تسی بچا دیو، او بھائی سارے ثواب تے سارے ہی قائم ہیں۔ اور امام کائنات دا صحابی سے بخاری کے اندر اللہ دے نبی جی میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، انہوں ٹائم نہیں ملا، اگر ٹائم ملتا تے کوئی وصیت کرتی میں ماں دی طرف کوئی چیز دیواں تے کیا ثواب ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، امام کائنات نے اللہ دے نبی جی میں پورا باغ اپنی ماں دی طرفوں مثال ثواب کیتے صدقہ کیتے، انہاں سارے ثواباں تے پیسے لگدے تے ساڈے دے پاکستان پورے تے ثواب جڑا مولوی بھی نہیں کر سکتا دوجا تے کر ہی نہیں سکتا، دوجے تے برات ہی رہ جائے گا۔ میں گل سنانا مثال تک گل سمجھ آئے، وہ پنڈ کا منڈا سی نا نمبردار، وہ ابا فوت ہو گیا، جدوں دا ابا ہویا نا فوت تے ایک دن مولوی صاحب آ گیا ہفتے بعد، انہوں نے یار کام بڑا خراب ہو گیا، میں کیوں میں کی پوچھنا ہے، اتنے جمعرات کو روحاں کی دوڑ ہوئی ہے، نمبردار تو پیچھے ہی رہ گیا، انہیں وجہ انہیں ساریا روحاں گھوڑیاں سے چڑھیاں سی، نمبردار کو گھوڑی کونی سی، وہ کی کرتا وہ مڑا آنا بھی آ گھوڑی لیا تو میرے ابے کو بجا تو جب اگلی جمعرات دوڑ ہوئے ابا پیچھا نہیں رہنا چاہیے، انہیں کہا کرو ٹھیک ہے، انہوں گھوڑی لے گیا، جی تھوڑا جنڈیالی بنگلہ یا میاں چند وہ جی کوئی زمیندار بندہ سی وہ کھاد لین گیا بی لین گیا نا، انہیں ویکیا تو پھر منڈی سے جڑا مول بھی وہ گھوڑی ویچے گیا، انہیں یار میرے تو دا ہی لایا دے میں تیرے ابے کو بچاواں گا یہ ویچی جاتا ہے، انہوں گل سمجھ لگ گئی بھی میرے نال ہیرا پھیری کی فراڈ کیا، وہ شام میں آیا نا نمبردار سی پنڈ کا انہیں 4 منڈے کٹھے کیتے پرانے وقت سے، انہیں ایسے کرو کہ جڑے حلال نہیں ہوتی یہ پھاڑے تندے کر کے رکھو تو مولوی نہیں دعوت آ جا اپنے من وہ نہ تین ہلکے کتے بڑے پیٹ کے رولا پی جائے گا لڑائی پی گئی انہیں تھی چڈو اس گل انہیں جدو مولوی صاحب آن نا تھی تتے تتے پھاڑے لانے لگے سمجھا گا میں آپ ہی سمجھا لگا کہ رولا انہیں مولوی ہے تاری ساڈے سے دعوت ہے دعوت تو پتا مولوی ہے کہ لکھتے جاتے دعوت ہی کہڑی وہ مولوی نے ٹائموں ٹائم پہنچیا دعوت وہ جدو اندر بڑھیا نا تو منڈا نے پھڑ کے لمبا پا کے کوئی اتنے پھاڑا لاوے تتا کوئی اتنے لاوے میں کی ہو گیا پاگل ہو گیا وہ نمبردار کا مولی صاحب ہونا کی مینوں تو خیال ہی نہیں آیا گھوڑی بڑی اچھی سی جی بھر دیتی ہے ابا تو گھوڑی تو ڈگ پیا میرے تو سٹاں ہی بڑی لگی ابھی تو اپنے ٹکورا پہ کرتے ہیں وہ آیا یہ ٹکورا اپڑیاں نے انہیں جی گھوڑی اپنی یہ ٹکور نہیں اپڑ جان جی میرے ابے کو گھوڑی بجائی اتنے سارے سواب انجدا ہے بھائی
تو دین سے اپنی مرضی ایڈ نہ کرو. ذرا اور فرماؤ. امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ. یا نبی پاک دیاں صحابیات اپنی مرضی دے مالک نہیں سن بلکہ سرکار دی مرضی دے مطابق چلن والے سی. ایک اور حدیث سنان لگا میں صحیح مسلم صحیح بخاری نسائی مسند احمد. امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ثانیہ نے وعن عیسیٰ رضی اللہ عنہا ان جاریۃ من الانصار سرکار مدینہ دی بیوی تے مومنہ دی ماں دیا نے اس انصاریہ دی لڑکی دی نمی نمی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اور ہویا اندے کہ انہا مریضت اچانک وہ لڑکی بیمار ہو گئی اور بیماری بھی انج دی لگی ہے انج دی بیماری لگی ہے. سرکار مدینہ دی صحابیاں نے بیماری دی وجہ نال سارے بار سر تے چڑھ گئے ایک بار بھی نہ رہ گیا اور انہاں انصاریاں نے صلاح کیتی بھی انج کرو اے نوی نویلی دلہنے سر تے بار چڑھ گئے نے فارادو ان یصلوها کسی نے آکھا اللہ نے بندے آپ کی غلطی نہ کرو. نبی پاک کو تو پوچھو یہ کام صحیح بھی ہے کہ نہیں ایڈا تسی کرن لگے ہو لاوے وال لان لگے ہو. انہاں کہا بھی گل صحیح ہے نبی پاک کو پوچھ لینا چاہیے. ایک لڑکی دے سر تے وال چڑھے ہو ٹرینڈ ہوے تے کیسا عجیب سسٹم ہے نا. انہاں بھی بھائی اپا لاوے لائیے ذرا سننا حدیث. امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کے اندر انصاری آئے نے دعا کر کے نبی پاک کو سوال کیتا ہے. ساری گل دسی کہ لڑکی دی نوی شادی ہو گئی سر تے بال چڑھ گئے نے. اسی سارے نے ارادہ کیتا ہے کہ اسی لاوے بال لا لئیے. بس النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سرکار مدینہ نو پوچھیا اللہ دے نبی جی لائیے کہ نہ لائیے تے سرکار نے کی جواب دیتا ہے. فقال رسول اللہ لعن اللہ الواسدۃ والمستوصلہ. سرکار مدینہ نے بال لان والی تے بھی اللہ دی لعنت وسدی ہے تے بال لوان والی تے بھی اللہ دی لعنت وسدی. نہیں بار 2 منٹاں نے فیصلہ کیا. انہوں نے بال رات سے اپنی مرضی نہیں کی تھی. حالانکہ نبی پاک کو کیڑا پتا سی کہ یہ بال ڈگ پے نے پتہ ہی نہیں سی. انہوں نے پتا سی کہ نبی پاک کی نافرمانی بہت بڑی جرت ہے. اچھا انہاں لاوے بال نے لائے نہیں صرف مسئلہ پوچھیا ہے مسئلہ تے سرکار نے لعنت وستی ہے. یہ اپنے اپنے گھراں دا ماحول چیک کرو بھلا تسی اپنی مرضیاں دے مالک ساڈیاں کڑیاں دا پٹے لوا لین تے پھر بھی کچھ نہیں ہوندا کوئی لعنت نہیں وسدی. کہ منہ دے بال صاف کر لین کوئی لعنت نہیں وسدی. پورا جسم تلیج کر لین کوئی لعنت نہیں وسدی. ایڈے لمبے نو رکھے نے کوئی لعنت نہیں وسدی. حدیث مسلم دی سرکار آندے نے کہ ناخر 40 راتاں تو ود نہ گزارو. ویسے تو 8 دنوں بعد لاؤ نا 15 دنوں بعد. تے جنہاں دے گھراں وچ ایڈے لمبے کڑیاں نے رکھے نے کوئی لعنت نہیں وسدی. سارے ہی حاجی سارے نمازی. بے پردگی کسی دی بیٹی کرتی ہے
دی بیٹی خشبو لگا کے باہر نکلے گھر سے جناب اتنے حلے آ رہے ہیں تے کوئی لعنت نہیں بستی ایو ممرتن اذا استقبلت فمرت بالمجلس فیجد ریحها فہی الثانیہ نبی پاک نے فرمایا جڑی لڑکی خشبو نال مبتر ہو کے آئے گی سرکار نے دی خشبو دے حلے آ رہے ہیں امام کائنات نے فرمایا زانیہ عورت ہے زانیہ عورت ہے زانیہ عورت انہوں نے وال لائے نہیں بھائی اجے مسئلہ ہی پوچھے نبی پاک نے وال لان والی تے لعنت تے لوان والی تے وال ساڈے گھراں تے انہاں کچھ ہوندا ساڈے تے لعنت کوئی نہیں بس عید آ رہے نا عید کڑیاں منڈے قدر کٹھے ہوئے نے بھائی السلام علیکم کئی گلے ملدیاں نے کئی سلام لیندیاں نے کوئی لعنت نہیں تہاڈے تے واسطے بغیرتی دا طوفان کھڑا کر دیو کوئی لعنت نہیں واسطے بدتمیزی دا طوفان کھڑا کر دیو کوئی لعنت نہیں واسطے انہاں تے جے نامے مال لائے نہیں تے نبی پاک نے فتوی لعنت دا دیتا ہے تے تہاڈے جناب پر بڈے صاف ہون تے لعنت نہیں ہے جسم پلیت ہوئے تے لعنت نہیں ہے ناخن اتنے بڑے ہو جان تے لعنت نہیں ہے میک اپ دا سلام تھپو تے لعنت نہیں ہے خوشبوؤں نال مبتر ہو جو تے لعنت ہی نہیں ہے ارے ایک سوال ہے میرا میں اکثر کرتا ہوں شادی ہے نا شادی ایک کڑی دی شادی ہوئی انہوں براؤ شکار کرتے جو اپنے بندے کو جانا میری بیٹی کماری ہے کواری اچھا انہیں لپسٹک لگائی ہوتی کی مجبوری ہے انہوں نے دین سے اپنی مرضی کرنا میری بیٹی ہے تو تہاڈیاں دی بھی مثال دیتا بھی میری یہ بیٹی ہے میں اپنی دی بات کر رہے ہیں اگر میری بیٹی نے لپسٹک لگائی ہے میک اپ دا سامان کیتا خوشبو کیتی ہے ان کی مجبوری ہے دسو کواری لڑکی بنی کیوں سوری کیوں سجی کیوں تو لوگوں نے جا کے بتاتے ہیں میری کڑی ہے میری تین بیٹیاں نے بے پردہ دیکھو جنہوں نے دنیا جہان کا میک اپ تھپیا کواری لڑکی ہے دسو دی کی مجبوریاں نے کیوں تھپیا ہے دیونا جواب تسی وہ ماشاءاللہ اگلیاں سوال دے نمازی ہیں کوئی حاجی ہے کوئی فلانا ہے ڈگریاں تو ہے بہت زیادہ میرے کو تو کوئی ڈگری نہیں تسی بہت ڈگریاں والے بندے نیک لوگ ماشاءاللہ متقی اور صاحب تقوی لوگ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ اچھا شریف آیت ہے عورت اپنے خامد میں میک اپ کرے نجائز سے نہیں صرف جائز ہے نا نبی پاک کی حدیث ہے نسائی کی سرکار اگر بندہ سارا دن تھکیا ہوتیا آئے نا تو دی بیوی جدو دروازہ کھلے تے ان دا فیس کرے التی تسرہ کی دا نظر سرکار نے کہ بندے دی چہرے تے نظر پوے تو دا دل خوش ہو جائے شریعت نے اجازت دیتی ہے نا بندے نے کچھ کر دیا نہیں کہ شادیاں جو جہان دا لٹر پٹر لایا عید تے جو جہان دا لٹر پٹر لایا اور بھائی تہاڈی میک اپ اتنی مجبوری ہے تو روز کریا کرنا روز سرخی لا روز پاؤڈر لگا روز کریم لگا روز خوشبو لگا گھر کے اندر اپنے بندے کو بن کے بخانا جڑا کچھ بخانا ہے باہر کیوں کرنی اگر تینوں اتنی ہی ٹینشن ہے تو روز میک اپ کر شریعت نے کہا پابندی لائی ہے روز کریم لا روز پاؤڈر لا روز لپسٹک لا کہ جو تیرا بندہ داخل ہوئے تو دل خوش ہو جائے بندے نہیں وہ بندے جب گھر آتے نا شام کو دروازہ کھول کے تھکی اٹھی ہوتا باہر ہی ڈنگے تک کتنے آ وڑے یہ کہڑی مصیبت گل ہے اب وہ بن کے یہ بیٹھیاں ہوئی وہ بھی ٹھیکیاں ملیاں نے گل نہ ہوتا یہ بندے نہیں تسی کرو نا کرنا روز کرو شریعت نے پابندی لائی سرما پا نا بندے واسطے جو کرنا کرو انہوں نے صرف ایک ہی تھان تے یاد ہے کہ جو شادی ہوتی سارا لوگ اتنے لاندی عید آئے گی پھر سارا لوگ اتنے لاندی تے پورا جڑا نا پورا پھر کئی بیبیاں شکایت کر دیا مولوی جی کو عید دیا جائے میں کہا میرا بندہ نا چھ دن گھر ہی نہیں آتا میں تو اپنی شکل دیکھ انہیں لین نہیں آنا میں جب باہر ہوتے بغیرتی والی عورتیں ملتی ہیں جہاں فش عورتیں جب بھی کسی کی بیٹی ہوئے گی میں انہوں کی سونا لگا ہے صرف روزانہ انہیں سرخی پاؤڈر لائی انہوں نے پتہ نہیں کی لٹر پاؤڈر لایا تو پاگل انسان کے پیچھے پھرتا ہے اپنے پیسے ضائع کرتا پھرتا بالکل بے وقوف تے نفرتنا انسان ہے بیوی ان کی بھی بیوی ہے نا صرف وہ چاری سادی ہے انہوں کسی نے آتا تے کیپسول نہیں دیتے بھی تو روزے کی بن کے جا تے ادھر کی لین جانا ہے اتوں آدھی نہیں میرا بندہ تمیز والا کی چکر اپنے آپ کو مینٹین کرو اپنے آپ کو صحیح کرو امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ اگر توجہ فرمانا جانا میں صحابہ تے صحابیات دا تذکرہ کرتا پیا کسے صحابیاں نے
تے آوے تے سرکار مدینہ نے پاک لان والی تے بھی اللہ دی لعنت وسدی ہے، لوان والی تے بھی اللہ دی لعنت وسدی ہے۔ اور تیسری حدیث میں سنان لگا وا مصنف عبدالرزاق کے اندر صحیح سند دے نال مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں انہاں دے گھر بھتیجا پیدا ہویا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پوترا پیدا ہویا، حضرت جناب عبد الرحمن دا بیٹا پیدا ہویا، حضرت عائشہ دا بھتیجا پیدا ہویا تے لوکاں نے مومنہ دی ماں نوں مشورہ دتا ہے کہ تسی عقیقہ کرنا ہے تے اٹھ دا عقیقہ کر لو، اٹھ دی قربانی بھی افضل ہوندی ہے تے اٹھ دا عقیقہ بھی افضل ہوئے گا۔ مومنہ دی ماں نے کو کی جواب دیتا ہے، آدھیاں نے قالت معاذ اللہ دی پناہ سی اٹھ دا عقیقہ کریے۔ سرکار مدینہ نے تے آمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساعتن نبی پاک نے تے سانو بکریاں دا حکم دیتا ہے، اسی اپنی مرضی نال اٹھ دا عقیقہ کیویں کر سکنے ہیں؟ ساڈے ایتھے اپنی مرضیاں دے مالک نے اے تے جناب کٹیاں دے بھی کی کیتی ہوندے، اے گائیاں دے بھی کر دیندے نے۔ کئی مال جمی آندے نے جدوں تین کو اکٹھے ہو جان تے مڑ گاں ہلار کر کے نا بچھا ماشاءاللہ تین مال بھی ٹپ کے قربانی بھی ہو گئی، انہاں دے کی ہو جاندے۔ وہ بھائی اوتھے اٹھ نہیں لگا تو کئی لوگاں نے مولوی جی کٹا حرام آ، وہ کٹا کو حرام ہے، وہ جی گاں نوں کی ہو گیا تے میں کہ اٹھ نوں کی ہو گیا، نہیں تے قربانی افضل حقیقت تے کیوں نہیں لگا دے؟ اب میں ایسا نہیں کیوں نہیں لگایا بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ بھی بنا اسی اس طرح اپنی مرضی کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہتے تھے ہر کام کی اپنی مرضی دا، حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا، جو دل کرتا اپنی مرضی کرتے چلے جاؤ۔ اب ایک پوری دنیا دیکھ لو اس ٹائم سود کی لپیٹ کے اندر کوئی بندہ دیکھو جڑا سود نہیں لینا، دسو زمیندار نے کوئی جڑے کھاد لیندے وہ بھی سود دے شکنجے چ، جڑے بی لیندے نے وہ بھی سود دے شکنجے چ، جنہاں بینک تو ٹریکٹر لیا وہ بھی سود دے شکنجے چ، کسی نے گڈی کਢਾئی وہ بھی سود دے شکنجے چ، سارے بڑے سودی کام کرتے ہیں نا۔ کوئی حلال اور حرام تے جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے۔ الربا سبعون جزءا، نبی پاک نے انہاں سود دے 70 درجے نے ایسا رہا سب تو چھوٹا درجہ جنہیں سود کھاتا ہے ایک سمجھ میں مال الزنا کی جائے، اور فرمایا درہم الربا یاخذ الرجل وهو يعلم وشد من 36 دنیا۔ سرکار مدینہ نے دیکھو جنہوں پتہ ہے کہ سود 1 روپیہ کھاتا ہے ایک سمجھ میں 36 دفعہ زنا کی جائے۔ اتنے تے سارے اپنی مرضی نے جی مولویاں دے فتوے نے اتنے جاؤ لگے نے تے میں مولویاں دا کی ہوندا ہے؟ مولویاں نوں تسی مول لے لو، مولوی تو بیچارے مولویاں دی تو اوقات ہی نہیں پئی، مولوی تو 3000 نہیں بول سکتا، وہ جنہ فتوے بینکاں سے دیتے انہوں تو لکھاں روپیہ لے کے دیتے نا فتوے، یہ فلاں مفتی کا ہے فلاں مفتی کا، مولوی سستے بکتے ہیں ذرا مہنگے بکتے ہیں، جنہاں تو اتنے فتوے آویزاں نے۔ غور کرنا، اگر میرے سامنے کوئی غلط بات ہوئے گی میں نہ بولا تو پھر میں مولوی نہیں نا۔ میرے سامنے اگر غلط بات ہوئی تو تھی شادی بھی آ کے دیکھی، آج کل شادیاں کتنی ہوتی ہیں وہ پیرے شہر اونگی باتیں بج رہا ہوتا ہے، میرا لڑکا مولوی اور رجسٹر پڑھ کے آیا ہوتا جنہیں نکاح پڑھنا ہوتا ہے، وہ کوٹ اسٹینڈ بیٹھا ہوتا نچوں نچا روڑا ہی نہیں پاتا بھی کہی ہے غلط کر رہے ہو، بولتا مولوی بات ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب میرا لڑکا اتنے بندہ ہوئے اٹھ کے آ گئے جتنے کو مرضی پڑھاؤ خسما کا سر کھو، آپ نہیں پڑھتے نکاح، سانو بھی لگے بھی جتوں مرضی پڑھا لو، میں نہیں نکاح پڑھتا۔ وہ اگلے دن میں گیا نا بڑا میرا موت کے سی داڑھی ہو گئی ڈیٹو نے نکاح تساں پڑھانا نکاح تساں انہوں نے اسی ٹائم نال آ جائے مینوں اپنے ٹائم نال بلا لیا، وہ باہر مینوں سنی نا جدوں دبڑ دبڑ دی آواز تو باہر جڑی برات ہے میں جُتی پائی میں کہا وہ میرے مگر مگر میں وہ لگ گئے انہیں پھر انہوں نے محنت کر لا کہ بھائی تہاڈی مہربانی تے بند کر مطلب اتنا تو بندے کام ہونا چاہیے۔ اتنے وہ کی بیٹھا رجسٹر کول کتی بج رہے ہیں وعدے بج رہے ہیں کنجر خانہ ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں بولتا؟ انہیں نکاح کی 3000 فیس وہ بولن نہیں دیتی، بس انہیں آج چپ کر کے پہ فیس نہ برباد ہوئی 3000 وہ بولن نہیں دیتا۔ مولوی کا ریٹ تو اتنا ہو گیا، تسی آتے ہو کہ فلاں کا فتویٰ ہے فلاں کا فتویٰ ہے، جو گاں کا کیکا لیا فلاں نے فتویٰ دیتا کٹیا
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀੜੇ ਬੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ। ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਤੋਂ ਆਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀ। ਕਈ ਉਹਦੀ ਸੜੀਅਤ ਮਨਾਜ ਹੁੰਦੇ। خیر وہ میرے آتا جی یہ مسئلہ بڑا ہے تو روز آٹھ میں آنا میری انسلٹ ہوتی. میں کہ اللہ نے بندے تو تھی غریب جے پتا نہیں میں اللہ نے تمہیں ایڈا دیتا پیڑ کے نمبر بات کے علماء کی خدمت کرنا میں ثواب ہے کہ نہیں ہے میری ثواب ہے. میں تو مہینے سے کتنے کو چکر لانا ہوتا ہے کبھی 2 کبھی 3 میں ہوں ہر چکر سے تو مولانا کی 500 خدمت کرا کر تو میں تو 2 مہینہ میں گھوم نہ کر 500 ہر پھیرے دیا کر اللہ جی ٹھیک ہے. وہ 2 مہینہ لگی 28 29 دن بعد وہ فون آ گیا میرے آتا استاد جی کا کام بھی بڑا سوبا جی میں بھولیا ہی دیا. میں کیوں کی ہوا انہیں جدوں میں مولوی صاحب کو 500 ہر پھیرے کا دینا ہوں میں تقریر کرنا تو مولوی صاحب سبحان اللہ میں پتر تو مولوی کا 500 بند نہ کری مولوی صاحب تیرے نعرے بھی لان کرے مطلب ساتھی کا 500 نہیں بولتے تھی تو 3000 دن کوئی گلا کرتے فلان مولوی فلان کا فتوا فلان کا فتوا یہ پیسے نال بک کے فتوے لگے ہیں. یہ وہ جو اپنی مرضی کا دین نشر کرتے ہیں مرضی کا دین. اور میں عرض کر رہا کہ اسلام کے کسی کی مرضی شامل نہیں. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروان نبی پاک دی صحابیہ مومنہ دی مانیہ نے حالت ماز اللہ دی پناہ سی اٹھ دا کی کیویں کریے سرکار نے بکریاں دا حکم دیتا ہے اسی اپنی مرضی کیویں کر سکتے ہیں. بلکہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد مومنہ دی ماں ثانیہ نے سرکار نے فرمایا وے ان الغلام ساعتان مقافئتان ان الجاریۃ ساعۃ سرکار نے اللہ تعالی پتر دے تے 2 بکرے 2 بکریاں 2 چھترے کر لوی. اور نبی پاک کی حدیث نسائی نے اندر وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عباس نے اکا عن الحسن والحسین کبسین جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے سرکار نے 2 تنبیاں دا عقیقہ کیتا ہے. سرکار دے دور تے کاما کوئی نہیں نبی پاک کاما کرتے 2 طرح دے عقیقے دے کاما کرتے. یہ سارا اپنی مرضی کا دین چلتا ہے جڑا سرکار والا دین ہو تو کتاب پاک چھپاتے ہیں. اور آخری حدیث بات فرمانا صحیح بخاری کی ذرا توجہ کرو. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ. صرف میں کوئی پوائنٹ تے عرض کر رہا کوئی صحابی کوئی صحابیات اپنی مرضی دے مالک نہیں سی. تھوڑا جا بھی معاملہ ہے تے نبی پاک دی مرضی پوچھیے سرکار تہاڈی مرضی کی ہے جڑی سرکار دی مرضی ہے اوویں کیتا ہے اپنی مرضی نو استعمال نہیں کیتا. اسی تے قدم قدم تے اپنی مرضیاں پہ استعمال کرنے نبی پاک دا صحابی ابو سعید خدری نے سرکار مدینہ نے نماز عید پڑھائی ہے یا تے عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا بڑی عید یا چھوٹی عید. سرکار مدینہ نے پہلا بندیاں نو خطاب کیتا ہے پھر عورتاں نو خطاب کیتا ہے. ہن تے سپیکر تے عورتاں مرداں نو کٹھیاں ہی خطاب ہو جاندا ہے پر نبی پاک نے بعد سے عورتاں نو خطاب کیتا تے کی آندے نے سرکار آندے نے یا معاشر النساء تصدقنا. نبی پاک نے عورتاں دی جماعت صدقہ کریا کرو خیرات کریا کرو زیادہ صدقہ کرو. فإنی أريدكن أكثر أهل النار. سرکار مدینہ نے اس واسطے صدقہ زیادہ کریا کرو کیونکہ میں جہنم دے اندر سب تو زیادہ عورتاں ہی سردیاں ویکھیاں. وہ جب عورتوں نے بات ہویا تو عورتیں پریشان ہو گئی سرکار نے بھی صدقہ زیادہ کرو اور بندے صدقہ کرتے ہیں کوئی یعنی میرا بندہ انہیں کیتا ہے انہیں
حصہ پایا اپنا اپنا حصہ ہے کسی کا نہیں بندے نے نبی پاک نے حصہ نہیں پایا نبی پاک نے عورتوں کا صدقہ کنا صدقہ کرو وہ آج ہی صدقہ تو کرنی پر ایک گل دسو بھی سارا گناہ کی ہے جہاں جہنم سے نہیں پانا دیا دو وجہ نے نمبر ایک بددعاواں بڑی لان تان بڑی کر آپ کے بندے لان تان کری جائے آپ کی اولاد سارے علاقے کے راوی سے جاؤ نا جٹکے لوگ اتنے تو کی ماں لڑ پوے نا انہیں شالا جنازہ اٹھی شالا کسی بس سے جا بچے شالا ٹرک کے ڈھا جاوے آپ کے پتر جی بندہ بندے بھی لانتا اللہ کرے تیرے مرے کی خبر آئے گھر ہی نہ آئے نہیں بانے یہ سب جنت سے جانی ہے بندیاں بھی برا پتروں بھی بد دعا بندے بھی بد دعا یہ نہیں کرتی ہے نا نمبر دو نہیں بانے بندیاں کی نافرمانی کرتی چتر چتر یہ ساری عورتوں مناظر اسلام ہی ہوتی ہیں بندہ ایک گل کرے کو دو کرے کو تین کرے کو پانچ چتر 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 زبان بند ہی نہیں ہوتی پتا تو لگتا بندہ کسے پھر ہاتھ چک بھیجتا پھر اور تماشا کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہاں گزرن تک آ جاتا ہے نبی پاک بندہ پوچھے کہ اگر تیرا بندہ بولتا ہے ایک گل غور نہ سنو عورت ہوتی ہے کہ مرد ہوتا ہے جب عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے پھر کام خراب ہوتا ہے عورت بندے کے بولے گی کہ بندہ پوچھے کہ تیرا بندہ کہڑا ساڑھے طرح مامی خطیب ہے جڑا بولے گا 5 منٹ بولے گا چپ کر دے گا تو تو 5 منٹ صبر کر لو کہ 5 منٹ بولے گا تو صبر کر دے تو کم سے کم گھر سے رہنا اٹھنے ماحول سے صحیح رہے نا وہ بندہ ایک گل کرتا ہے وہ کیتی جانی وہ کوئی بیوی تھی نا جب مولوی تمہیں پتا دکاندار تریداں نے بیٹھے ان جا گیا نہیں مولوی جی اب میرے بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے سارے گھروں لڑائی نہیں مکتی پہ تمیز جو ہوگا لڑائی موقع انہیں آ تمیز لائے کوئی گھر تو کچھ لکھا کہ نہ لکھا انہیں آپ پتا کرنا کی انہیں ایک دو طرح بندہ آپ کی آئی کہ آ جانا لڑن لگ پڑے بس تم جاڑ تھلے لے کے نپی نہیں جنہ تو زور نہ نپے وہ بھی چھتی چھتی چپ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ جدو بندہ لڑن لگے تو چھتی نال تمیز چکے تو جو زور لاوے نپڑ لانا نپڑ وہ بولی جائے نپی جائے بولی جائے نپی جائے وہ ایسے کام سے لگی رہے یہ نہیں زبان تو بند ہو گئی نا تمیز نہ بندہ کو سیاح نہیں تمیز کہنا وہ جدو گواہ کوئی مہینہ لگے نا تو جا کے آتی اللہ تعالیٰ بلا کرے ماں جلا بڑا تمیز بڑا کارگر سی ساڑھے گھروں لڑائی موکی ماں جلا بڑا سونا ماحول خوشی خوشی بندہ مجھے بھی عقل دی کہنی ہے تو نہیں بولی تھی آپ نے لڑائی مکنی سی جب تو ہونے چوپ رکھ سے تمیز والا نے چلو کتے پاسے لایا تو اپنی زبان عورت بند رکھے تو گھر سے لڑائی نہیں ہوتی نہیں مانے گے نا دو وجہ تو جہنم سے دیکھا ذرا اور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنی اريد كنا اکثر اهل النار نبی پاک نے جہنم سے زیادہ عورتاں سردیاں ویکھیاں نے دو ریزن تے دو ہی وجہ نے ایک تے لان تان کرن والیاں تے بد دعاواں دین والیاں دوجیاں خامد دے نال نافرمانی کرن والیاں ناشکری کرنے والیاں اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ بات کیتا کہ عبداللہ بن مسعود دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ دی اندے کول کچھ سونا ہے سی تے کچھ پیسے ہے سی انہیں سوچیا میں صدقہ کرنی کیونکہ صدقہ بھی جہنم دی آگ نو ٹھنڈے نہیں کر دیندا ہے صدقہ جہنم دی آگ نو بجھا دیندا ہے انہیں آکھیا بھی جدوں صدقے دا ارادہ کیتا کہ عبداللہ بن مسعود نے اللہ دی یہ بندی ہے کتے تو باہر صدقہ دینا ہے یہ تیرا صدقہ تو مینوں پہ لگدا ہے میں تیرا خامد سب تو غریب ہاں میرے بچے بھی غریب نے تو کسے نو کی دینا تو صدقہ مینوں دے دے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جڑی گل کیتی کو عام انسان نہیں سن ابو موسیٰ اشعری نے جدوں لوکی سانو مسئلے پوچھدے سی اسی آندے سن جدوں تک عبداللہ بن مسعود جیسا عالم موجود ہے سانو مسئلے نہ پوچھیا کرو انہاں نو مسئلے پوچھیا کرو اج جو بندہ لگے اپنی بیوی نو آندا تیرا صدقہ تے مینوں پیا لگدا ہے والی تے ایویں تے نہیں کر میں نبی پاک کو پوچھا میں اپنی مرضی نال تے نہیں دے سکتا یعنی صدقہ ہی دیتا ہے نا ایک تو کسی نے دینا ہوگا اللہ مار کا بہا کے دینا مردے نو دیو فلانے نو دیو فلانے نو دیو انہیں مرضی نہیں کر سکتے
انہیں جا کے نبی پاک کا دروازہ کھڑکایا. انہیں پوچھا کون ہے؟ دسیا کہ زینب ہے. سرکار کو کیا کیڑی زینب ہے؟ سرکار کو فوراً پتہ لگ گیا کہ باہر کیڑی زینب ہے. سرکار نے پوچھا بھی کیڑی زینب ہے؟ زینب راضیہ تے بڑیاں عورتاں نے. صحیح بخاری کی بات. حالانکہ سرکار اندر بیان نے دسیا بھی باہر زینب آئی ہے. سرکار اندر کیڑی زینب آئی ہے؟ زینب راضیہ بڑیاں عورتاں نے. بات سمجھ آئی؟ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا اللہ دے نبی دی عبداللہ بن مسعود دی بیوی زینب آئی ہے. نبی پاک نے اندر آن دی اجازت دیتی ہے. آدھی سونے جدوں دا تسی صدقے دا حکم دیتا ہے تے میں کچھ سونا تے پیسہ صدقہ کرنا چاہنی ہاں تے میرا خاوند عبداللہ بن مسعود آندا کتھے دینا ہی مینوں ہی لگدا مینوں دے دے. میں بھی غریب تے میرے بچے بھی غریب تے میں انہوں آکھیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی. سرکار نوں پوچھاں گے جے سرکار دی مرضی ایویں ہوئی تے پھر میں تینوں دے دیواں گی. تے جدوں سرکار مدینہ نے اے ٹو زیڈ پوری مکمل بات سنی ہے تے سرکار مدینہ نے صدق ابن مسعود نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کیتی ہے. تیرے صدقے دا سب تو زیادہ حقدار تیرا خاوند تے تیرے بچے ہی بن دین. انہیں کام سے نہیں ہونے اپنی مرضی. تو میں 4 حدیثاں کیتیاں صرف بات سمجھائے رہا سا کہ شریعت سے اپنی مرضی نہیں. جڑا مسلمان ہے اپنی مرضی دا مالک نہیں. انہیں تے کہہ دے اللہ تے رسول دی. جڑا بندہ سرکار مدینہ تو ہٹ کے اپنی مرضی دا مالک ہے وہ دا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.